بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پوری دنیا میں گزشتہ دنوں کرسمس ڈے منایا گیا حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی یاد میں۔ اس موقع پر حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کی یاد تازہ کی گئی۔ قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اور ہمیں ان کی تعلیمات سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، آج کے سفر میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم الشان رسول ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کی 13 سورتوں میں فرمایا۔ کہیں ان کا نام عیسیٰ آیا، کہیں مسیح آیا، کہیں انہیں عبداللہ کے لقب سے یاد کیا گیا اور کہیں انہیں کلمۃ اللہ فرمایا گیا۔ قرآن مجید نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا بڑے اہتمام سے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ ان کی ولادت وہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان تھی۔ سورہ مریم ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے کہ جب حضرت مریم اپنے گھر والوں سے دور ہو کر ایک شرقی جانب چلی گئیں اور ایک پردے کی اوٹ میں ہوئیں تو ہمارا فرشتہ روح القدس ان کے پاس آیا اور ایک خوبصورت صحت مند مرد کی صورت میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر بے ساختہ حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے نکلا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر تمہارے دل میں کچھ خوف خدا ہے تو میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کہ یہاں تم کہاں آ گئے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی کیا جا رہا ہے کہ حضرت مریم کس طرح پر پاک دامن رہتی تھیں اور کس طرح اپنے ناموس کی حفاظت کرتی تھیں۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے زلیخا کو اس خلوت کدے میں کہی تھی جب اس نے انہیں دعوت گناہ دی۔ کہا تھا کہ معاذ اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھ پر اتنا احسان کیا اور میں نافرمانی کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی نوجوان لڑکوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو مثال کے طور پر پیش فرمائیں گے اور لڑکیوں کے لیے حضرت مریم کو مثال کے طور پر پیش فرمائیں گے کہ اگر دل میں خوف خدا ہو اور یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی قدم اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے، تو پھر یوسف اور مریم علیہم السلام کی طرح انسان کتنے ہی نازک حالات کیوں نہ ہوں، انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ دیکھو میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں جو آپ کو ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس لیے کہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو اس موقع پر فرشتے نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، انسان کے لیے تو بہت مشکل، لیکن اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ جس انداز میں چاہے کسی کو پیدا فرما دے، اور ہم بن باپ یہ بیٹا اس لیے تمہیں دینا چاہتے ہیں لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ انسانوں کے سامنے انہیں اپنی قدرت کا نشان بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور انہیں اپنا مظہر رحمت قرار دیں، ان کے ذریعے سے اپنی رحمت کا ظہور فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا نشان بن کر اور اس کی رحمت کا مظہر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔
سورہ مریم ہی میں اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم ایک تنہا جگہ میں چلی گئیں، گھر والوں سے دور ہو گئیں، اور وہاں عین وقت ولادت کے وقت جب شدت ہوئی، تکلیف بڑھی، تو کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا گئے ہوتے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، ایک فرشتے نے آواز دی کہ آپ گھبرائیے نہیں، غم نہ کیجئے، یہ آپ کے نیچے ایک چشمہ اور ایک نہر وہ ہم نے جاری کر دی، اور یہ جو درخت ہے کھجور کا درخت، اس کو ذرا اپنی طرف ہلائیے، تر و تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی، یہ کھجوریں کھائیے اور پانی پیجئے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں ہے اس موقع پر آپ کی مدد کرنے کے لیے تو گھبرانے کی بات نہیں، فرشتے موجود ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک غور کرنے کی بات ہے، غور کیجئے، حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت عام طور پر 25 دسمبر کو سمجھی جاتی ہے۔ دسمبر کا مہینہ شدید سردی کا مہینہ ہے، لیکن فرمایا گیا کہ یہ کھجور کے درخت کا تنا آپ ذرا اس کو ہلائیے تو تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ ظاہر ہے کہ کھجوروں کے پکنے کا موسم سردی کا مہینہ نہیں بلکہ گرمی کا موسم ہوا کرتا ہے، اور یہ صرف قرآن ہی کا اشارہ نہیں، لوقا کی انجیل میرے سامنے ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ غور کیجئے کہ رات کے وقت ایک بچے کو، نو مولود بچے کو سرائے کے باہر رکھنا اور رات ہی کے وقت میدان میں چرواہوں کا اپنے گلے کی حفاظت کے لیے رہنا، یہ دسمبر کے مہینے میں، اور دسمبر کا مہینہ بھی یروشلم کا مہینہ، بیت المقدس کے علاقے کا مہینہ، اس میں تو ممکن نہیں۔ غالباً یہی وہ وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں پوپ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کے تعین میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال قرآن نے ہماری اس طرف رہنمائی کی کہ وہ موسم کچھ گرمی کا موسم تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ آپ کے لیے بڑا سخت مرحلہ، کہ جس میں حضرت مریم گھبرا رہی تھی کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں، آپ جائیے، پورے اعتماد کے ساتھ جائیے، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا تو کہہ دیجئے کہ میں اس وقت روزے سے ہوں، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتی، اس بچے سے پوچھ لیجئے۔ حضرت مریم حضرت مسیح علیہ السلام کو لے کر واپس آئیں تو لوگوں نے ایک طوفان برپا کر دیا، بہت کچھ کہا۔ حضرت مریم خاموشی سے سن رہی ہیں، کوئی جواب نہیں دیتی۔ اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، چند دنوں کا بچہ ہے، اس سے ہم کیسے پوچھیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ بچہ خود پکار اٹھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، پہلا لفظ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے وہ نکلا جو ان کے مستقبل کے کردار کو متعین کر رہا ہے۔ معلوم تھا کہ آئندہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لوگ خدا کہیں گے، خدا کا بیٹا کہیں گے، ان کی زبان سے پہلا لفظ یہ نکلتا ہے کہ نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے مبارک بنایا، بابرکت بنایا، میں جہاں بھی ہوں۔
مسیح کا معنی بھی بابرکت ہے۔ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی کہ جب تک زندہ رہوں میں یہ عبادتیں بجا لاؤں، اور مجھے تلقین فرمائی ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ جس دن میں پیدا ہوا اس پر بھی سلام، جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پہ سلام، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کا تعارف، ان کی پیدائش کا تذکرہ اللہ نے سورہ مریم میں اس انداز میں ہمارے سامنے کیا۔ ان کی شخصیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہم آگے چلیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ وقفے سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت قرآن کی روشنی میں عرض کی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے بڑے ہونے پر نبوت عطا فرمائی اور ایک خاص شان کے معجزات عطا فرمائے۔ غور کیجئے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پوری زندگی ہی معجزہ ہے۔ ان کی پیدائش معجزہ، ان کی تربیت معجزہ، ان کا گود میں گہوارے میں گفتگو کرنا یہ معجزہ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے کچھ خصوصی معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آن جناب علیہ الصلاۃ والسلام مٹی سے کسی پرندے کی شکل بناتے، ایک مجسمہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ پرندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ مادر ذات نابینا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، کوڑھی مبروس اس پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ ایک یہ بھی معجزہ تھا، بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں کیا چیز موجود ہے، تم کیا کھایا، گھر میں کن چیزوں کا تم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ معجزات تھے کہ جو آج بھی انسان کو ششدر کر دیتے ہیں۔ سائنس کتنی ترقی کر چکی، لیکن مادر ذات نابینا کو بینا کرنا ابھی تک ممکن نہیں۔ اور بہت سی چیزیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دکھائیں، وہ ابھی تک انسان ان پر قادر نہیں ہو سکا اور نہیں ہو سکے گا۔ مردوں کو زندہ کر دینا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، یہ ان کا ایک خاص معجزہ تھا۔ لیکن ہر معجزے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ میں مردے کو زندہ کر رہا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ حکم اللہ کا ہے جو میرے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ مادر ذات کو بینا کر رہا ہوں بِإِذْنِ اللہ، حکم اللہ کا ہے جو میرے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کوڑھی کو درست کر رہا ہوں بِإِذْنِ اللہ، حکم اللہ کا ہے، وہ شفا میرے ہاتھ سے لوگوں کو مل رہی ہے۔ ہر معجزے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ فرماتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ما فوق الفطرت چیزوں کو دیکھ کر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ مسیح یہ خدا ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور جو کچھ میرے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے۔ اللہ نے اس کام کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بڑا شرف ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ہمارے لیے بڑا ہی سبق آموز ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، ایک مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کے اصحاب نے ان سے فرمائش کی، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ حضرت اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرمانے لگے، کہ ہمیں
بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کام کاج کے آسمان سے غیبی کھانا وہ ہمارے اوپر نازل ہو جایا کرے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو ایسی فرمائشیں مناسب نہیں، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ نے ہمارا رزق وہ اسباب میں رکھا ہے، انہی اسباب کی راہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ہماری بشری ضرورت ہے یہ غیب سے پوری ہوتی رہے اور ہم اپنا وقت اللہ کی عبادت میں بسر کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ نیت ان کی نیک ہے تو اللہ سے عرض کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، جس دن وہ غیبی کھانا ہمارے لیے نازل ہو، ایک تو یہ کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے اور تیری قدرت کا، تیری رحمت کا ہمارے لیے نشان بن جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس دعا پر ہم اپنے لیے بھی آمین کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرما اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اللہ نے اس کے جواب میں ایک بات فرمائی، اور یہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک سنت الہیہ ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ انی منزلھا علیکم، ہاں تمہاری فرمائش میں پوری کرتا ہوں، اور یہ خوان نعمت، یہ دسترخوان رحمت وہ تم پہ نازل کروں گا، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی تو اسے سزا بھی ایسی ملے گی کہ جہان میں ویسی سزا کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ اللہ نے اس کے ساتھ یہ سرزنش فرمائی اور یہ دھمکی بھی اللہ نے دے دی۔ اب وہ دسترخوان نعمت نازل ہوا یا نازل نہیں ہوا، اس بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں، لیکن ایک اصول اس واقعے سے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کی ناشکری بڑا جرم ہے، لیکن منہ مانگی نعمت، فرمائشی نعمت کی ناشکری یہ نہایت ہی بھیانک جرم ہے، اور اس پر سزا وہ بھی بہت ہی سخت ملا کرتی ہے۔ ہم سفروں اپنی زندگی پہ غور کیجئے، بہت سی نعمتیں ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ عطا فرماتا ہے، ہماری منہ مانگی نعمتیں پوری کرتا ہے، ہمیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ بالخصوص ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم سب اہل پاکستان کو اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ منہ مانگی نعمت خود ملک پاکستان ہے، مملکت خداداد پاکستان، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہم نے اللہ سے مانگی، اللہ سے فرمائش کی۔ اس منہ مانگی نعمت کی قدر کرنا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، اس مقصد کے لیے کوشش کرنا، اس وعدے کے مطابق اس خطۂ ارضی میں اپنی زندگی بسر کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے، اس نعمت کا کفران کریں گے، تو دیکھ لیجئے کہ ماضی میں ہمیں کتنی سزائیں مل چکی، اب بھی اگر ہم باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اور بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے وعدے کو پورا کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب اس زمانے کے علماء اور یہودی فقہا درویش وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات ان سے ان کے مفادات پر ضرب پڑتی تھی۔ انہوں نے سازشوں کا تانا بانا بنا اور بادشاہ وقت کے پاس جھوٹی شہادتیں پیش کیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے صلیب کا، سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کروا لیا اور انہیں لے گئے، لیکن
کیا سولی پر حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھے اور سولی پا گئے یا نہیں؟ اس بارے میں قرآن مجید کا واضح طور پر یہ بیان ہے سورہ النساء میں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو نہ تو قتل کر سکے نہ ہی انہیں سولی دے سکے، لیکن ان پر شبہ ڈال دیا گیا، شبہ میں مبتلا ہو گئے کہ جسے سولی پر چڑھایا گیا کیا وہ مسیح تھے یا کوئی اور تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ جو ایک ہنگامہ تھا اس وقت، اس میں اللہ نے جو انہیں شان ملکوتی عطا فرمائی تھی، بائبل کی روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب علیہ السلام کو تبدیل ہیئت کا ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ تو اس اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اور اس شان ملکوتی سے حضرت مسیح علیہ السلام وہاں سے غائب ہو گئے، اور یہ لوگ سمجھتے رہے کہ جسے ہم سولی پر چڑھا رہے ہیں، جسے سولی دے رہے ہیں، وہ مسیح ہیں، حالانکہ وہ مسیح نہیں تھے۔ قرآن نے کہا کہ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من، آج جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں سوائے ظن و تخمین کے۔ پھر قرآن نے کہا کہ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے حضرت مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ اسے مشکل نہ سمجھو، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بڑا زبردست ہے، جو کرنا چاہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، اس کے ساتھ وہ حکیم ہے، صاحب حکمت ہے، جس انداز سے اس نے یہ کام کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن ان دیکھتی آنکھوں میں بحفاظت حضرت مسیح کو اپنے پاس اٹھا لیا اور کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے پاس موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ چوتھے آسمان پر جناب علیہ السلام کا قیام ہے، اور قرب قیامت میں قیامت کی نشانی بن کر اللہ حضرت مسیح کو دوبارہ زمین پر اتارے گا، اور جو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اللہ حضرت مسیح کے ذریعے سے اس فتنے کی سرکوبی کروائے گا۔ حضرت مسیح کو اللہ نے غالباً اسی لیے اٹھایا اور محفوظ رکھا ہوا ہے کہ دجالی شعبدوں کا جواب مسیحی معجزوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح آئیں گے اور اس فتنے کو ختم کریں گے، اور اس کے ساتھ ان کی آمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شرف کا بھی اظہار ہوگی کہ ایک اولو العزم پیغمبر، ایک صاحب کتاب نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کر آ رہا ہے، اور آپ کے امتی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا و علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اس موقع کے لیے اور اس جد و جہد کے لیے کہ جو آنے والی ہے، ہمیں ابھی سے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی رفاقت کا شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، وما علینا الا البلاغ۔